अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूँ यशवीन जमाल। नाज़रीन, इंतखाबात में धांधली, सियासी मुखालफिन की आवाज़ दबाने के लिए गैर कानूनी मुकदमात, अपोजिशन रहनुमाओं को तख्तादार पर लटकाना, अपोजिशन जमातों के कारकुनों पर जुल्म की इंतहा और जबरी गुमशुदगियाँ। 1.5 दहाई पर मुहित जुल्म का ये दौर बांग्लादेश में हसीना वाजिद के मुल्क से फरार होने के बाद इख्तिताम पजीर हो गया है। बांग्लादेश में नए कोटा सिस्टम के खिलाफ उठने वाली तहरीक ने हसीना वाजिद के 15 साल इक़्तिदार का सूरज डुबो दिया है। नए कोटा सिस्टम के खिलाफ सबसे कलीदी किरदार वहाँ के तलबा ने निभाया, जिन्होंने कोटा सिस्टम में 1971 के फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को सरकारी नौकरियां देने के हुकूमती फैसले की भरपूर मुजाहिमत की और मुल्क गिर एहतजाज शुरू कर दिया। तलबा का कहना था हुकूमत की जानिब से ये कोटा सिस्टम अपने जमात के वफादार लोगों को नवाजने के लिए लाया गया है, जिससे एक आम शहरी के हकूक मुतासर होंगे। लेकिन हसीना वाजिद की तरफ से तलबा के इस मुतालबे को यह कहकर मुस्तरद कर दिया गया कि नया कोटा सिस्टम का जो मामला है वो इस वक्त अदालत में है और इस कोटा सिस्टम की मुखालफत वो लोग कर रहे हैं जो 1971 में होने वाली जंग के मुखालिफ थे। साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के इस बयान के बाद ढाका यूनिवर्सिटी के तालिबात की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आया, जिसके बाद तलबा का यह एहतजाज पुरतशद्दुद मुजाहिरों में तब्दील हो गया, जिसमें कई दर्जन तलबा जहाँ बहक जबकि हज़ारों की तादाद में जख्मी हुए। तमाम हुकूमती मजालिम के बाद बिलाखिर तालिबात का यह एहतजाज रंग ले आया और आज हसीना वाजिद इन मुजाहिरीन के आगे घुटने टेकने पर मुल्क से फरार हो गई और मजबूर हुई और अब तक की इत्तलात के मुताबिक भारत पहुँच चुकी हैं। जिसके बाद बांग्लादेशी आर्मी जो है, उनके जो आर्मी चीफ है वकारुज़्ज़मान, उन्होंने अवाम से खिताब भी किया और खिताब करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म के इस्तीफ़ा और मुल्क में अबूरी निज़ाम के क़याम का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। ये अबूरी निज़ाम कब तक कायम हो जाएगा, कौन कौन इस निज़ाम का हिस्सा होगा और कितने अरसे के लिए निज़ाम राइज हो सकता है, मौजूदा हालात में क्या बांग्लादेश में फ़ौरन इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो सकेगा, ये भी एक सवाल है जो कि किया जा रहा है। वे फॉरवर्ड क्या है, रीजन पर इम्पैक्ट क्या है, बांग्लादेश में जो हुआ उसको कैसे देखते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका फवाद, आप सीनियर सियासतदान भी हैं, जो रीजनल सिचुएशन है उसके ऊपर भी आप नज़र रखते हैं। सबसे पहले तो ये कहिएगा, बांग्लादेश में जो हुआ कैसे देखते हैं? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ तक वहाँ के जो बच्चे हैं, जो यूथ है, वो ये मामला ले जाने में कामयाब हो सकेंगे? रीजन पर इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं? बिल्कुल, मैं तो बड़े दिनों से ये लिख रहा था कि बांग्लादेश जो है वहाँ पे हसीना वाजिद का जो इक़्तिदार है वो डूब रहा है और ये सिर्फ चंद महीनों और हफ्तों की बात है। तो इससे पहले इंडियन इलेक्शंस के ऊपर भी मेरा जो तजिया था वो दुरुस्त साबित हुआ, बांग्लादेश पे भी जो मैंने बात की थी वो सही साबित हुई। देखिए, इशू ये था कि ये हसीना वाजिद, जिस तरह अभी आपने अपने इब्तदाइये में भी बात की है, ये 20 साल से बांग्लादेश में हुकूमत इनकी है। पहले ये 96 में आई थी और अब 2009 से मुसलसल हुकूमत जो है वो हसीना वाजिद कर रही है। और अथॉरिटेरियनिज्म इन्होंने 2014 में तो पीक पे ही पहुंचा दिया, जब इन्होंने पहले इन्होंने जमात इस्लामी जो इनकी अपोजिशन पार्टी थी उसके रहनुमाओं को फांसियां देना शुरू कर दी। उसके बाद जो भी एक प्रो पाकिस्तान एक वहां पर बात शाइबा भी था जिसके ऊपर इन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद के पहाड़ तोड़े और फिर मीडिया के ऊपर इतना बड़ा क्रैकडाउन हुआ। और अब इस दफा जब ये आई तो पूरी अपोजिशन जेलों में थी। पाकिस्तान का जो इलेक्शन हुआ है उसका ही तकरीबन आप समझें कि रेप्लिका बांग्लादेश में हुआ, जहां पे सारी अपोजिशन को जेलों में डाल के और जबरदस्ती इलेक्शन जो है वो जीत गई। और वहां पे हालात जो थे वो उस वक्त से ही कशीदा थे। अब ये जो तालिब इल्मों का जब एहतजाज शुरू हुआ तो बजाय निगोशिएट करने के उन्होंने 60 लोग बच्चे जो हैं वो तो पहले 2 दिनों में शहीद कर दिए और उसके बाद ये मामला रुका नहीं और 350 जो स्टूडेंट्स हैं और लोग हैं वो वहां पे शहीद हुए हैं। और उसके बाद आज ये हसीना बीबी को वहां पे निकलना पड़ा है, मुल्क को छोड़ना पड़ा है और अगरतला चली गई है वो इस वक्त लैंड हुई है। ये एक पाकिस्तान हिंदुस्तान के वो ममालिक जो 47 की तकसीम के नतीजे में बने, उसमें पाकिस्तान है, भारत है और अब बांग्लादेश है। इन तीनों में ही बड़े इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हुए हैं जहां हमने देखा है कि पॉपुलेशन जो है, आबादी जो है वो उठ खड़ी हुई है अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ। पाकिस्तान इससे पहले हिंदुस्तान के इलेक्शनों में जिस तरह से मोदी 400 पार की तमन्ना लेके इलेक्शन में उतरे और बुरी तरह पिटे, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को जिस तरह से लोग निकले और उन्होंने एक इनकलाब बर्पा किया बैलेट के जरिए, जिसको चुरा लिया गया बाद में, और अब बांग्लादेश के अंदर ये हुआ है।
تو یہ اس پوری ریجن کے اندر ایک آئی وڈ سے کہ بہت انٹرسٹنگ فیز ہے جس میں یہ ہم داخل ہو رہے ہیں. عوامی اویئرنیس کا فیز کہہ لیجئے یا ایک اپرائزنگ کا فیز کہہ لیجئے جو شاید یہاں پر نظر آ رہا ہے. اچھا فواد، جب یہ خبر آئی کہ وہ مستعفی بھی ہو رہی ہیں، وہ جا بھی رہی ہیں، ان کو ایک سیف ایگزٹ پیسج بھی دے دیا گیا ہے، تو ایک تجزیہ جو میں نے پاکستان میں بہت سنا وہ یہ تھا کہ حسینہ واجد ایک بھارت نواز بنگالی وزیر اعظم تھیں، اور آج جو ہے وہ مودی کو شاید شکست ہوئی ہے. بھارت کا جو ایک انٹروژن کا فارمولا ہے بنگلہ دیش کے اندر وہ شاید آج دم توڑ گیا ہے. وڈ یو اگری ود دیٹ؟ بیکاز جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تو یہ ہے کہ وہاں پر اس وقت جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی فوج ہے، وہ بھی بھارت نواز ہی ہے فی الحال. تو نہیں، بھارت نواز تو ہیں، لیکن جس طرح کی ایک ایسٹ جو ہے وہ حسینہ بن گئی تھی 2017 کے دورہ جب انہوں نے کیا بھارت کا، تو اس کے بعد نریندر مودی نے اپنے وسائل کھول دیے بنگلہ دیش میں اس حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے. اور جس قسم کی پالیسیز مودی کی اپوزیشن کے خلاف انڈیا میں تھی، اسی طرح کی پالیسیز انہوں نے بنگلہ دیش میں شروع کر دی. تو دونوں کا ایک بڑا لائزن بن گیا تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ سونار بنگلہ ایک اس کے اوپر دونوں نے ایک ٹرم بنا کے تو کافی قریب قربت تو بہت تھی. اور یقینی طور کے اوپر مودی حکومت کو تو اس کا بڑا نقصان پہنچا ہے، کیونکہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بھارت کے اندر کافی جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں نریندر مودی کو کہ آپ اس وقت حسینہ واجد کا ساتھ دینے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ پبلک اینگر بہت زیادہ ہے اور آپ بنگلہ دیش کے لوگوں کو اپنے خلاف کر لیں گے اگر آپ اس وقت ان کا جو ہے وہ ساتھ دیں گے. لیکن فی الحال تو خیر بھارت نے ایک سیف ایگزٹ جو ہے وہ دیا ہے حسینہ واجد کو. لیکن اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ بنگلہ دیش کی انٹرنل ایک اپرائزنگ ہے پاپولیشن کی. اور آپ کو پتہ ہی ہے یشمین کہ جو بنگال کی پاپولیشن ہے وہ بڑی پولیٹیکلی اویئر ہے. جب تقسیم کے اوپر سب سے پہلے ہندوستان میں جو ایک بہت بڑی منظم موومنٹ چلی تھی وہ 1910 میں چلی تھی، جو بنگال کی تقسیم کے خلاف چلی تھی. اور پھر 1946 کے اندر جب جس کو ہم گریٹ بنگال کلنگ بھی کہتے ہیں، اس دن جو ہے وہ بہت وہاں پہ لاشیں گری اور وہ بڑا ہوا. اور اس کے بعد بنگلہ دیش میں ایک ریزسٹنس موومنٹ جو ہے وہ ہمیشہ رہی ہے، اور وہاں کے طالب علم، وہاں کے لوگ پولیٹیکلی بڑے شارپ اور بڑے اویئر ہیں. ہماری طرف اس طرح کی روایت نہیں ہے جس طرح کی بنگال میں بالکل ووٹ کھڑے ہونے کا جو ان کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے وہ بالکل ہے. انہوں نے پھر سے اٹھ کھڑے ہو کر دکھایا بھی ہے. آپ اب آگے بنگلہ دیش میں سنس ہم اسپیکولیشنز کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی درست بھی ثابت ہو رہی ہے، اب آپ وے فارورڈ کیا دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش کے اندر؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ایک انٹرم پیریڈ کے لیے ٹیک اوور کیا گیا، ملٹری رول کنٹینیو کر سکتا ہے، فوری الیکشن آپ سمجھتے ہیں متحمل ہو سکتا ہے بنگلہ دیش کروانے کا، کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو سی تھنگز موونگ فارورڈ دیئر ناؤ؟ ابھی آج جو انہوں نے تقریر کی ہے ان کے چیف آف آرمی اسٹاف نے بنگلہ دیش کے، ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم ساری سیاسی جماعتوں کے اوپر مشتمل ایک انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ بنا رہے ہیں. سو ابھی انہوں نے ایک عارضی حکومت بنا رہے ہیں جس میں ساری لوگ جو ہیں وہ شامل ہوں گے. آج رات کو جو صدر ہیں بنگلہ دیش کے ان کی اور آرمی چیف کی میٹنگ ہے، اور اس میں وہ اگلا لائے عمل سوچیں گے کہ وہ کیسے اور کدھر جو ہے انہوں نے چیزوں کو لے کے جانا ہے. اس موومنٹ میں ایک اور جو اس وقت ایشو ہے نا یشمین، وہ یہ ہے کہ یہ کوئی پولیٹیکلی اس طرح سے موومنٹ نہیں تھی جو اپوزیشن رن کر رہی ہو. وہ یا یہ جو ہے اپنا حسینہ واجد یہ الزام لگا رہی تھی کہ بی این پی اور جماعت اسلامی اس کے پیچھے ہے اور یہ دہشت گرد ہیں بلا بلا. لیکن فیکٹ از کہ یہ ایک اسٹوڈنٹ آرگینک موومنٹ تھی، اس کے پیچھے کوئی بڑی اپوزیشن جو تھی وہ نہیں تھی جو اس کو کر رہا ہو. تو اب وہ جو اپوزیشن ہے وہ خود بھی ایکچولی پریشان ہی ہے کہ یہ ہم نے اس میں اب کیا کرنا ہے. سو اس وقت جو ان کے خالدہ ضیاء کے جو بیٹے ہیں طارق، وہ ابھی لندن میں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آرمی ہے یہ بھی بڑی پرو حسینہ واجد ہے، تو کیا یہ جو بی این پی کی لیڈرشپ ہے اس کو کچھ جو ہے وہ سپیس ملے گی، جماعت اسلامی کو کچھ سپیس ملے گی. اور اس وقت میں امریکہ جو ہے وہ بھی بڑا کینلی ابھی اس سچویشن کو دیکھ رہا ہے، بٹ امریکہ ظاہر اپنے معاملات میں الجھا ہوا ہے. تو یو کے کی گورنمنٹ اس کے اوپر کیا اپنی انیشل دیکھتی ہے، اور انڈیا جو ہے وہ کیا وہاں پہ سپورٹ کرے گا مارشل لاء کو یا نہیں کرے گا. یہ فیکٹرز ہیں جو میرا خیال ہے آج رات کی میٹنگ کے بعد آئے گا. اور پھر جو پبلک موومنٹ ہے وہ مارشل لاء کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ الیکشنز کروائیں. سو اگر یہ پبلک کو یہ لگا کہ نہیں یہ تو مارشل لاء لگانا چاہتے ہیں تو وہ پھر یہ موومنٹ ختم نہیں ہوگی. اور اس وقت فوج جو ہے
وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس موومنٹ کو سپریٹ کر سکے، کیونکہ 350 کا نفاذ بھی نہیں کیا گیا، کچھ اور نہیں کیا گیا، اور لوگ ابھی تک وہاں سڑکوں پر ہیں. تو یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ موومنٹ ابھی ختم نہیں ہوئی اور وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. مجھے تھوڑا سا یہ بھی اگین پیشن گوئیوں کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کے لیے بھی کوئی اسپیکولیشن ہے آپ کی موجودہ صورتحال کے اندر؟ کیا دیکھ رہے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ایک پولیٹیکل اویئرنیس کی، لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس کی تو آپ نے بات کی کہ اس ریجن کے اندر آئی ہے، پاکستان کے اندر بھی آئی ہے. اس سے آگے آپ کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں ہمیں؟ دیکھیے ہمارے ہاں دیکھیے آئیڈیل تو یہی ہے کہ ہمیں یہ انتظار تو نہیں کرنا چاہیے نا کہ لوگ نکلیں اور اس طرح سے 350 بچہ وہاں شہید ہوا ہے تو ہم کیا لاشیں کرنے کا انتظار کریں یا ہم اتنی بڑی ڈسٹربنس کا انتظار کریں. یہ تو دیکھو نا سیدھی بات ہے اشفین، پاکستان میں لوگ نہیں اس حکومت کو مان رہے. لیجٹیمیسی آف دس گورنمنٹ از سیریسلی انڈر کوسچن. شہباز شریف جو ہیں وہ مکمل irrelevant ہیں، مریم نواز مکمل irrelevant ہیں، نواز شریف irrelevant ہیں. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا پڑے گا کہ اتنے عدم استحکام کے ساتھ جہاں پہ آپ ایک سیاسی عدم استحکام ہے، ایک معاشی عدم استحکام ہے اور اب ایک جوڈیشل عدم استحکام بھی ہو گیا ہے، تو کیا ہم یہ سارے لے کے کیا پاکستان کو ہم آگے لے جا سکتے ہیں؟ آنسر از نو. ہمارا کوئی رول ہی نہیں رہ گیا انٹرنیشنلی، ہم اتنے irrelevant ہو گئے ہیں. تو پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی آنا ضروری ہے اور اس کے لیے عمران خان کی انکلوژن کے بغیر تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. بالکل ٹھیک ہے. فواد کوئک لاسٹ کامنٹ، آپ نے کہا کہ جو پنجاب کی حکومت ہے مریم نواز irrelevant ہے. وہ کہتی ہے میں روز عوام کی بہتری کے لیے اور فلاح کے لیے منصوبوں کا آغاز کر رہی ہوں، میں دن رات کام کر رہی ہوں، وہ سڑکوں پہ پانی نہیں کھڑا ہونا دیتی. آپ انہیں irrelevant کہہ رہے ہیں؟ دیکھو کوئی بڑی سٹوری نہیں ہے نا ان کے پاس. ان کے پاس سٹوری تھی ووٹ کو عزت دو. جب ان کے پاس ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا تو سرٹنلی وہ ایک بڑی لیڈر بننے جا رہی تھیں اور وہ کراؤڈ پولر تھی، لوگ ان کو سننے آ رہے تھے، ان کا ایک نیریٹو بک رہا تھا. لیکن جب انہوں نے اپنی ہی بیان کردہ آسان راستہ لے لیا جو انہوں نے بار بار بتایا تھا کہ میں نہیں لوں گی، تو اس کے بعد ان کی وہ بڑی کہانی ختم ہو گئی. اب جب آپ کے پاس بڑی کہانی نہ ہو تو چھوٹی باتیں کو لوگ دیکھتے نہیں ہیں. رانا ثناءاللہ کی جو بیگم صاحبہ نے جو ایک چھوٹا سا کلپ وائرل ہوا تھا سوشل میڈیا پہ، اب میرا خیال ہے انہوں نے نون لیگ کی سیاست کو جو ہے کوزے میں بند کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ جو مرضی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ سینگ کہ آپ کوئی نیریٹو نہیں ہے جس کے اوپر وہ پلے کر سکتی ہیں. آپ کا بہت شکریہ فواد چودھری آپ کے وقت کے لیے. ہمارے ساتھ فواد چودھری صاحب موجود تھے. جیسے کہ انہوں نے خود کہا کہ وہ اسپیکولیٹ کر رہے تھے کہ سچویشن یہی جائے گی، بنگلہ دیش کے اندر کچھ اسی طرح کا معاملہ ہوا ہے اور آج کا دن میرا خیال ہے اگلے 24 آورز بڑے کرٹیکل ہوں گے ٹو سی کہ بنگلہ دیش فائنلی اب کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں بات کریں گے کچھ ملک کی اندرونی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف کا 5 اگست کا جلسہ، اس کو لے کر ظاہر ہے بہت بات کی جا رہی تھی. ایک طرف یہ معاملہ بھی تھا کہ کیا اسلام آباد میں یا اس طرح کی کسی جگہ پہ جہاں پہ وہ انیشلی جلسہ کرنا چاہتے تھے وہاں پر اجازت ملے گی کہ نہیں ملے گی، کیا ملک گیر احتجاج ہوگا، ایک جلسہ ہوگا، کہاں پر ہوگا. اب اس جلسے کو لے کر بھی بہت سارے سوالات ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے بھی پوچھے جا رہے ہیں، حکومت سے بھی آف کورس پوچھے جا رہے ہیں کہ اجازت دینے میں آخر گھبراہٹ کیا ہے. اسلام آباد میں ایک جلسہ ہو جاتا تو اس سے کیا ہو جانا تھا، کچھ اس پر بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے. پھر وہ ایک ہی معاملہ ہے مذاکرات کا، مذاکرات کرنے ہیں نہیں کرنے ہیں، کس سے کرنے ہیں، یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے نیور اینڈنگ قسم کی. اور اس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی ایسا لگتا ہے کہ کبھی ایک موقف آتا ہے پھر اس سے بیک ٹریک کر لیا جاتا ہے. تو ادھر بھی کیا ایشو ہے، کچھ وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے پاکستان تحریک انصاف سے مہر بانو قریشی نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ مہر بانو آپ کا آپ کے وقت کے لیے. پاکستان مسلم لیگ نواز سے ممبر نیشنل اسمبلی ہے شزرا منصب علی موجود ہے. تھینک یو سو مچ شزرا فار یور ٹائم آلسو. شزرا آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں. پاکستان تحریک انصاف 5 اگست 1 سال پورا ہوا ہے عمران خان صاحب کی اریسٹ کو. پروٹیسٹ تو وہ کر رہے ہیں، جلسہ بھی وہ کر رہے ہیں. اسلام آباد میں اجازت مل جاتی تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کے لیے آپٹکس اچھے ہو جاتے؟ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف نے ایک جماعت کے طریقے سے یہ پروو کیا ہے کہ وہ پرامن کسی قسم کا احتجاج یا کسی قسم کا جلسہ نہیں کر سکتے. 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا وہ ہماری پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا اور سیاہ واقعہ ہے. اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی عام واقعے کے طور پہ ہم اس کو صرف لے لیں کہ ٹھیک ہے ایک چیز ہو گئی تھوڑا بہت. یہ بہت خطرناک چیز تھی، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ کیا گیا. پاکستانی فوج کی تنصیبات پہ حملہ کیا گیا. پاکستانی فوج جو کہ ہمارے ملک کے استحکام کی ضامن ہے،
उनकी छावनियों पे हमले किए गए, एक मुनज़्ज़म किस्म के हमले। अब उसके बाद उसी जमात को ये कहना कि दोबारा उनको मौका दिया जाए। लेकिन आज अगर दिन के अख्ताम तक सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया सवाबी में, तो आप लोगों का ये नैरेटिव खत्म नहीं हो जाएगा? और वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो पहला प्रोटेस्ट तो था नहीं 9 मई वाला, उससे पहले मल्टीपल जलसे हैं, बहुत बड़े बड़े जलसे हैं उनके क्रेडिट पे, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। वो तो एक ऐसा दिन था जब वो लीडरलेस भी थे, लोग बाहर निकले हुए थे, वो तो अभी तक कहते हैं हमारे लोग भी नहीं थे। उसमें तो बड़ी कन्फ्यूजन है उस एक एग्जाम्पल में जो आप लोग देते हैं। लेकिन उनके जो लीडर थे उन्होंने तो खुद इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि मैंने ये कहा था कि तुम लोग जाना। और दूसरी बात ये कि वो उनके जो वीडियोज़ और ऑडियोज़ है उसमें वो खुद कह रहे हैं कि हमें फ़लाँ लीडर ने कहा था इधर जाना इधर जाना। अब मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन वो वीडियोज़ में जवाब दे दें। आज का जलसा अगर अच्छे तरीके से सब कुछ हो जाता है, देखिए इट वाज टू मच ऑफ अ रिस्क, जैसे मैंने कहा इट वाज टू मच ऑफ अ, आई थिंक ऐसी जमात जो कि एक पॉलिटिकल, उसने प्रूव कर दिया है कि वो एक सियासी जमात नहीं है और सियासी जमातों की तरह वो बिहेव नहीं कर सकती। उस जमात को दोबारा से कहना कि आओ और आके तोड़ फोड़, जलाओ घिराओ, हंगामे शुरू कर दो। और ख़ास तौर पे आज का दिन मैं समझती हूँ कि वैसे भी कश्मीर का दिन है और इस पे हम कश्मीर के लिए हमने यौम इस्तेहसाल मनाना है। इसको तो सिर्फ कश्मीर के नाम हमें करना चाहिए, अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के नाम। के लीडर भी अरेस्ट हुए थे ना, तो प्रॉब्ली वो इसलिए आज के दिन को अपने जलसे के लिए यूज कर रहे हैं। मेहरबानो एक तो प्लीज इस पे जरूर एक ब्रीफ कमेंट कर दीजिएगा कि यू पीपल आर टू ह्यूज रिस्क, आप लोगों को इस तरह की इजाजत जो है वो नहीं दी जा सकती। लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा अपना जो आपकी साइड है उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करें। बहुत बड़ी बड़ी बातें की गंडापुर साहब ने कि मैं इस्लामाबाद आके जलसा करके दिखाऊंगा, मुझे रोकने वाला कोई नहीं, आखिर में फिर अपनी सेफ जोन में चले गए। बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम याशीन, थैंक यू। मैं भी इसी बात से शुरू करना चाह रही थी, टू मच ऑफ अ रिस्क। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज टू मच ऑफ अ रिस्क टू ये जो जाली हुकूमत है, जो नून लीग है, जो 17 सीटों के मैंडेट पे बैठी है, जो हजारों हमारे असीरान को जेलों में बंद करके भी खौफजदा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके लिए बहुत बड़ा खौफ है और बहुत बड़ा रिस्क है कि ये उनको आके आवाम को पाकिस्तान की एक जगह दें और कोई जमहूरी सोच का मुजाहरा करें। मेरे ख्याल में ये चार्जशीट जो है जलसा ना करने की, इजाजत ना देने की, ये तो हुकूमत के खिलाफ बनती है, क्योंकि जमहूरी हुकूमतें जो होती हैं, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उन्होंने ये 3 बार आए महंगाई मुकाओ मार्च करने। पीपल्स पार्टी का भी माजी था जब बेनजीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया, कराची को, पूरे शहर को आग लग चुकी थी उस वक्त, तो बैंक्स जल चुके थे, गाड़ियां जल रही थी, तोड़ फोड़ थी, एक शहर आपका जो फाइनेंशियल हब है वो इट वाज ऑन फायर। मगर हम लोगों को समझ आए, लोगों के जज्बात, किसी को काबू नहीं रहा। हमने तो किसी को दहशतगर्द जमात नहीं कहा, हमने तो उनसे उनका हक नहीं छीना। 9 मई के लिए तो ये कहा जाता है जी कि एक इदारे को टारगेट किया गया, एक मखसूस इदारे के खिलाफ। बिल्कुल, और हम आज दिन तक कहते हैं कि काश ये 9 मई पर इन्वेस्टिगेशन करा लेते, क्योंकि ये जितनी भी गुफ्तगू करते हैं इनके पास शवाहिद तो है नहीं। शवाहिद होते तो इन्हें पजीराई मिलती अदालतों में हमें तकवीयत मिल रही है। अदालतों में आप जाते हैं तो देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बरी होते हैं और जज साहिबान के जो कमेंट्स है या ऑब्जर्वेशंस है वो यही है कि कोई सबूत ही नहीं, कोई शवाहिद ही नहीं कि जिससे हम इनको इससे जोड़ सकें। तो ये तो सिर्फ इनका एक बयानिया है जो इन्होंने बनाया, अपने जो इन पे खौफ तारी था उसका सामना करने के लिए एक जमात को बयानिए के जरिए मुकम्मल तौर पर खत्म करने की कोशिश की। लेकिन ये लोग ये कह रहे हैं कि बयानिए का तकलीफ है, आपके अपने लीडर भी दे रहे हैं, वो इतराफ कर रहे हैं, इतराफी बयान आ गया उनका कि मैंने कहा है कि प्रोटेस्ट करें जीएचक्यू। जी, उन्होंने क्या कहा है, उनके अल्फाज सुनिए। उन्होंने कहा, मैंने बिल्कुल उन्हें कहा कि अगर ऐसा हुआ, क्योंकि अब बैकग्राउंड देखिए, उससे पहले जिस तरह उन पे कातलाना हमला हुआ, जितनी दफा जमान पाक पर हमले हुए, और फिर जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस की जुरिसडिक्शन बनती थी, उनको आकर गिरफ्तार करना चाहिए था। मगर नून लीग ने, तब PDM-1 ने रेंजर्स का इस्तेमाल किया, इस तरह के ऑप्टिक्स बनाए, मीडिया ब्लैकआउट किया, खबरें चलाई गई कि खान साहब को डंडे मारे गए, उनका खून निकल रहा है, और इस सब से लोगों को इश्तियाल देने की कोशिश की। उसके बावजूद हमारे लोग लिबर्टी चौक लाहौर में पुरअमन तरीके से इकट्ठे हुए। खान साहब के इंस्ट्रक्शंस थे कि पुरअमन एहतजाज करना है। जो जगह भी उन्होंने कही, उन्होंने खुद कहा कि जी मैंने GHQ का कहा था, मगर मैंने कहा था पुरअमन एहतजाज का। तो
ہم تو آج بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون تھے لوگ جو ہمارے لوگوں کے بیچ میں آ کے مل گئے اور جنہوں نے آگ لگائی. یہ جو بات آپ کریے نا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں, انویسٹیگیشن ہو. شہزاد صاحبہ, یہ دوسری دفعہ آج جو ڈی جے آئی ایس پی آر ہے ان کی پریس کانفرنس, اور پہلی والی میں بھی انہوں نے بڑا بھرپور گلا کیا تھا, آج پھر گلا کیا. ادارہ بھی گلا کر رہا ہے کہ 9 مئی کی تحقیقات بھی نہیں ہو رہی, جو لوگ رسپانسبل ہیں منطقی انجام تک نہیں پہنچ رہے, جن پر الزام ہے وہ بھی یہی گلا کر رہے ہیں. وہ خان صاحب متعدد مقامات پر کہہ چکے ہیں کہ CCTV فوٹیجز نکالیں, جو لوگ انوالوڈ ہیں ثابت کریں. بلکہ گنڈا پور صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ثابت کریں ہم انوالوڈ ہیں, ہم معافی مانگیں گے, لیکن اگر ہم انوالوڈ نہیں ہیں پھر ہم سے معافی مانگی جائے. دیکھیں, رسک تو یہ ہے ملک کے استحکام کے لیے, رسک تو یہ ہے ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے, رسک تو یہ جماعت ہے کیونکہ یہ انسائٹ کرتی ہے ٹو وائلنس, انسائٹ کرتی ہے ٹو ہیٹ سپیچ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر, جو کہ ان کے چیزیں اب پتہ بھی چل رہی ہیں, جیسے جیسے ان کے دفاتر یا ان کے مرکزی دفاتر میں سے مواد بھی مل رہا ہے, تو وہ تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ملک کی اسٹیبلٹی کے خلاف رسک ہے. اور کہنا کہ جی انہوں نے یہ کہا کہ پرامن, کیا ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں کہ وہ پرامن تھا کہ نہیں؟ کیا پورے ملک نے دیکھا نہیں؟ ویسے آپ کو بھی پتا ہے اس بات کا کہ لوگ جب پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور اگر کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جائے جس سے لوگ ایموشنل ہو جائیں, جذباتی ہو جائیں, اشتعال میں آ جائیں, تو ان کو روکنا اتنا ممکن نہیں ہوتا. لیکن یہ ایک جگہ پہ نہیں ہوا کہ ایک جگہ پہ کوئی اشتعال آ گیا, یہ تو ملک کے کئی جگہوں پہ ہوا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ان کو پہلے زمان پاک میں بیٹھ کے جس قسم کی ان کی ذہن سازی کی گئی تھی, پلیز ڈونٹ فرگیٹ دیٹ. زمان پاک سے ہمیں کس قسم کے دھمکی آمیز بیانات آتے تھے, ثبوت تو ان کے اپنے ویڈیوز ہیں, ان کے اپنے ویڈیوز ہیں. دیکھیں نا, ان کے اپنے ویڈیوز ہیں, ان کی اپنی آڈیوز ہیں ثبوت, اس سے بڑھ کے ثبوت کیا ہوگا؟ اب وہ وقت لگ رہا ہے اس میں, ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جلدی اس چیز کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہیے. جو لوگ جو پولیس کا ادارہ پکڑنے والے, پرچے کاٹنے والے ہونا چاہیے. میں آئی اگری ود دیٹ, جن لوگوں نے کیا ہے یہ, وہ ان کو سزا ہونی چاہیے. مہربان ہو, ایک چیز میں ضرور انڈرسٹینڈ کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں سے. جب بھی آپ لوگوں کی جماعت کے کوئی بھی لوگ آتے ہیں اور جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دہشت گرد جماعت ہیں, یہ ایکسٹریمسٹ ہیں, یہ اس ملک کے لیے رسک ہیں, ملک کے حق میں یہ لوگ کچھ نہیں چاہتے, تو آپ لوگ کو ڈو یو ریئلائز کہ اس ملک کی میجورٹی نے اس وقت ان کو ووٹ دیا, سنگل لارجسٹ پارٹی ہے پارلیمنٹ میں, آپ اس ملک کے عوام کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر یہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں اور عوام نے ان کو, ان کی عذرداریاں چھوڑ دیں, ان کی گریونسز چھوڑ دیں, تب بھی ہیں. عوام نے ان کو اگر ووٹ دیے ہیں, ٹھیک ہے, پارلیمنٹ میں بھیجا ہے نا, اپنی آواز بننے کے لیے بھیجا ہے نا, تو یہ آ کے پارلیمنٹ میں کیوں عوام کی آواز نہیں بنتے؟ کیوں ایک اچھی اپوزیشن کا رول یہ ادا نہیں کرتے؟ پیپلز پارٹی نے تو شروع میں ان کو آفر بھی کی کہ آپ آ کے حکومت بنا لیتے, یہ بنا لیتے. اچھی اپوزیشن کیسے, مطلب کیا ہوتی ہے اچھی اپوزیشن؟ ہوتی ہے کہ آ کے حکومت کو بتائیں کہ یہ عوام کے مسئلے مسائل ہے, یہ چیزیں جن پہ کام کریں. مسائل تو حل ہونا جی, ان کے ابھی بھی ایک ایم این اے غائب ہے جن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. ان کا ایک ہی مسئلہ ہے نا, دیکھیں نا, وہ ایم این اے غائب ہے, میں بھی اس پہ میں کہتی ہوں کہ اس ایم این اے کو آنا چاہیے. بالکل آئی ایم with them on this. پولیس آگے کہتے ہیں ہماری کسٹڈی سے چلے گئے, بالکل بالی ووڈ کی فلم تو چل نہیں رہی. اس کی پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ he will take notice of it. آج بھی یہ بات ہوئی, حالانکہ کوئی اور نہیں, صرف ایک دعا کے لیے سیشن ہوا, لیکن اس دعا میں بھی یہ بات ان کی طرف سے آئی اور اسپیکر صاحب نے بھی اس چیز کا نوٹس لیا کہ ہم بھی اس پہ ضرور کریں گے. ٹھیک ہے, بیفور آئی گو ٹو اے بریک, مہربانوں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی مہربانوں. جی یاشین, میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بالکل عوام نے ہمیں, اگر نہیں ہے عوام نے ہمیں ووٹ دیا, ہم تو اگر صرف فارم 47 پہ بھی دیکھیں تو ہم پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پارلیمان میں سب سے بڑی جماعت ہے اور عوام کی آواز کی عکاسی کرتی ہے. شاید آپ کو عوام کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی نہیں ہے شدا بی بی. عوام کی آواز کیا ہے؟ عوام کی آواز ہے رہا کرو, رہا کرو, خان کو رہا کرو. عوام کی آواز کیا ہے؟ مینڈیٹ ہمارا واپس کرو. یہ ہے عوام کی آواز. عوام کی آواز یہ بھی ہے کہ مہنگائی مکاؤ کے نعرے لگانے والوں نے آج پاکستان کی عوام کو موقع دیا ہے. آپ سن نہیں پا رہے شاید, ان ایوانوں میں بیٹھے آپ کے کانوں پر یہ بات نہیں دھری جا رہی, مگر عوام کی یہ آواز ہے, تو ہم تو عوام کی آواز کی ہی عکاسی کر رہے ہیں. آپ کو پسند نہیں آ رہی, اسی لیے آپ پاکستان کی عوام کو کہیں بھی بات نہیں کر رہے, آپ بجلی پہ بات نہیں کر رہے, آپ لوگ بس اپنے ہی ایک دو ایشوز, ہم ہر چیز پہ بات کر رہے ہیں. ہم ان چیزوں پر بات
رہے ہیں یاسمین, جو عوام کے دل کی آواز ہے ہم اسی کو اجاگر کر رہے ہیں. اور آج سوابی میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی عوام کی دل کی آواز, دل کی دھڑکن عمران خان ہے. آپ کو نہیں لگتا ویسے جماعت اسلامی لیڈ لے گئی, عوام کی جو اس وقت ریئل ایشوز ہیں ان پر وہ آ کر بیٹھ گئے, لیکن آپ لوگ جو ہے وہ سوچتے رہ گئے؟ آئی تھنک جماعت اسلامی نے بہت اچھا کیا ہے کہ وہ بھی میدان میں آئے ہیں, وہ عوام کا ایک مطالبہ لے کر آئے ہیں, ہم بھی عوام کا مطالبہ لے کر نکلے ہیں. میرے نظر میں آئین پاکستان اور پاکستان کی عوام کا جو مینڈیٹ ہے, جو ان کا ووٹ ہے, وہ بھی اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے, زیادہ اہمیت رکھو. ان کی رائے دینے کا حق ملے گا اور ان سے وہ رائے کا حق چوری نہیں کیا جائے گا. تو ایسی حکومت ہوگی جو ان کے مطالبات سنے اور ان کو حل کرتے. چلیں بالکل ٹھیک ہے, مجھے بریک لینی ہے مہربان, بریک سے واپس آ کے کچھ بات کرتے ہیں. یہ جو مذاکرات والا معاملہ ہے اس کے حوالے سے, کیونکہ پہلے ہمیں بتایا گیا کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ دروازے کھلے ہیں, کوئی مذاکرات کے لیے آنا چاہتا ہے. اب خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں ان سے تو مذاکرات ممکنات میں سے ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی بھی اپنا ورژن اس کے اوپر تبدیل کرتی رہتی ہے. اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ جی ویلکم بیک ناظرین. بریک کو جانے سے پہلے جو نقطہ میں نے چھوڑا تھا شذرا صاحبہ, ایک طرف آپ کے وزراء یہ کہتے ہوئے نظر آتے رہے, میجورٹی آف دیم, کہ مذاکرات ہی حل ہے, سیاستدانوں کے ساتھ آ کے بیٹھیں, مسئلے کا حل کریں. اب خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں تو اتنا بے اعتبار شخص ہے, اس کے ساتھ مذاکرات سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی پالیسی ہے آپ کے تو اپنے اتحادی اب آپ لوگوں کو مشورہ دینے لگے ہیں کہ گرینڈ ڈائیلاگ کے بغیر یہ ملک آپ آگے نہیں لے کے جا سکتے. پرویز اشرف صاحب نے اتنی لمبی تقریر کی ایوان میں اس دن. دیکھیے, ہم نے جب ہم اپوزیشن میں تھے 2018 کا جب رگڈ شدہ الیکشن تھا, جس میں کہ آر ٹی ایس بٹھا کے تمام ریزلٹس چینج کر دیے گئے, میرا اپنا حلقہ ننکانہ صاحب میں بڑی بری طریقے سے رگنگ ہوئی اور ارد گرد کے تمام حلقوں میں. لیکن ہم جمہوری جماعتیں تھے, جمہوریت کے استحکام کے لیے ہم تمام جماعتوں نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ میں آئیں گے. اس وقت اپوزیشن تھے ہم اور پیپلز پارٹی, انہوں نے ان کی حکومت کو کہا کہ آئیں کٹھے مل کے بیٹھیں, لیکن انہوں نے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ بیٹھنا ان کے سابقہ چیئرمین نے پسند نہیں کیا. بہت بڑے بڑے بحران آئے اس وقت ملک میں, کووڈ آیا, سیلاب آئے اور کئی چیزیں آئیں, لیکن انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کیا. 2022 میں جب آئینی طریقے سے ان کی حکومت گئی تبھی بھی کو کہا گیا کہ آئیں بیٹھیں, لیکن انہوں نے آئین شکنی کرنا پسند کیا, آئین کو توڑا, اسمبلیز کو توڑنے کی کوشش کی. اس کے بعد جہاں جہاں ان کا ہو سکا انہوں نے اسمبلیز توڑ دی. کون سی آئین؟ جس وقت ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا گیا, آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے آرٹیکل 5 کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اسمبلیز ہی توڑ دیتے. آفٹر دا ووٹ آف نو کانفیڈنس اسمبلیز نہیں توڑ سکتے. پنجاب اسمبلی, کے پی کی اسمبلی, سینٹرل اسمبلی جب ٹوٹی تو اس کے بعد الیکشنز نہیں ہوئے, نیشنل اسمبلی انہوں نے کہا. دیکھیں اس وقت تو ہم بھی اسمبلی سے باہر تھے نا, ہم نے تو نہیں الیکشن کروانے تھے, وہ تو الیکشن کمیشن نے کرانے تھے. ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے آئین شکنی ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, 90 ڈیز میں ہو جانے چاہیے, 90 ڈیز میں ہو جانے چاہیے تھے الیکشن, بالکل ہونے چاہیے تھے. اس کے بعد اب 2024 میں جب ہم آئے, ہم نے آج بھی فلور آف دا ہاؤس پہ پرائم منسٹر نے کہا کہ آئیں سیاسی جماعتیں اکٹھے مل کے بات کریں تاکہ پاکستان جس بحران میں سے گزر رہا ہے, معاشی بحران جو کہ ان کا ہی پیدا کیا ہوا ہے, اس لیے کیونکہ انہوں نے ہر دفعہ آگے سے, آپ کو بھی پتہ ہے, تمام عوام کو پتہ ہے, یہی کہا کہ کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں ہوگی, صرف فوج سے بات ہوگی. اور آج بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ فوج سے بات ہوگی. کبھی وہ کبھی تو پھر فوج سے این آر او لینا چاہ رہے ہیں, تو وہ این آر او جو جماعت لینا چاہ رہی ہو اس کے ساتھ باقی سیاسی جماعتیں کیا بات کر سکتی ہیں. چلیں میں اب اگلے راؤنڈ میں آپ کی طرف آتی ہوں. آپ نے کہا 2018 کا الیکشن تھا, تو 2024 کا تھا کہ نہیں, یہ بھی پوچھوں گی میں آپ سے. مہربانو صاحبہ, خان صاحب بھی کبھی کہتے ہیں, اچکزئی صاحب جو ہے ان کو ہم نے نامزد کیا ہے مذاکرات کے لیے, پھر جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں فوج کی بات تو نہیں کی تھی, سیاسی جماعتوں کی بات کی تھی. بلکہ کسی صحافی نے پھر یہ بھی پوچھا کہ یہ یو ٹرن ہے جو آپ لے رہے ہیں, تو یہ یو ٹرن تو پھر آپ لوگ بھی پالیسی کہیں نہ کہیں لے رہے ہیں نا. ایک طرف یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں سیاسی جماعتوں سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں, پھر بیک ٹریک کر جاتے ہیں. جی یاسمین, پہلے میں ذرا یاد دہانی کرتی چلوں شہزاد بی بی کی, جو وہ بات کری تھی کہ اتنا یہ ہمارے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہ رہے تھے. مجھے بالکل وہ دن یاد ہے جب فیٹف کے لیے ہمیں لیجسلیشن درکار تھی, پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنا تھا, تو تب یہ این آر او چاہ رہے تھے اور انہوں نے اسمبلی سے واک آؤٹ کیا تھا. تو یہ تو رہا ان کا رویہ. عوام بے وقوف ہے, عوام ان کی باتوں میں آتا ہے, آپ کے فراڈ کا بھی پتا ہے, اسی لیے عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی, اسی لیے آپ ڈرتے ہیں عوام کو اجازت دینے سے کہ وہ آئیں اور مظاہرہ کریں. اب رہی بات گفتگو کی, تو جب ہم الیکشنز کے بعد پارلیمان میں آئے, ہم نے بالکل یہ نہیں کہا کہ ہم کسی سیاسی
जमात से बात नहीं किया कि हम हर उस सियासी जमात से बात करने को तैयार हैं जो इस इलेक्शन रही जो चाहती है कि शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। और उस सिलसिले में आपके सामने आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक कोलिशन बना सिर्फ इस नुक्ते पर। अब ये लोग एक तरफ कहते हैं कि 2024 में शफाफ मुनसिफाना इलेक्शन हुए भी नहीं, मगर ये फिर उस जालसाजी के तहत बनी सीटों पर हुकूमत भी करना चाहते हैं। ये इनका दोगला मेयार है। आज आपके सामने है पीपल्स पार्टी का बयान। वो खुद कहते हैं कि हुकूमत जो है वो अवाम का एतबार खो बैठी, वो अपने इत्तेहादी का एतबार खो बैठी, और चोरी शुदा मैंडेट भी आज मुझे लगता है खो बैठे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि इनके पास मैंडेट नहीं, चीजें मुश्किलात की तरफ दरपेश मौत धकेली जा रही है। हाँ। और फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए है। तो इस वक्त नून लीग को होश के नाखून लेने चाहिए हैं। देखिए वो किधर बैठे हैं, अपने जो इनका जो तर्ज अमल है। मेहरबान, मेरे पास वक्त थोड़ा सा लिमिटेड है, क्विक कमेंट ले लूं, देन आई हैव टू कम बैक टू यू। आपकी पार्टी से रिलेटेड एक सवाल जरूर करना है आपसे। शज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी अब ये कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को लगता है कि आप नहीं संभाल पा रहे तो असेंबली तहलील कर दें। ये वाली बात भी कि लग रहा है कि हुकूमत की ग्रिप कमजोर होती जा रही है, ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लोगों की तरफ से आना शुरू हो गए। तो ये बात तो वैसे देखिए, वजन है, ये नहीं कहा कि मैंडेट इनके पास नहीं है, मैंडेट हमारे पास है, हमने कोalition गवर्नमेंट बनाई है। दूसरा ये जो बात कर रही हैं कि अवाम की आवाज़ ये है कि सिर्फ एक कल्ट ये कह सकता है कि अवाम की आवाज़ सिर्फ ये है कि उस कल्ट लीडर को छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं है। अवाम इस वक्त बिल्कुल उन मुश्किलात में है, हम एतराफ़ करते हैं, जिसमें कि इनकी पार्टी छोड़ के गई थी। इतना बुरा IMF का अग्रीमेंट इन्होंने किया जो कि तारीख का सबसे बुरा वो अग्रीमेंट था। उसके बाद इन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने पे पहुंचा दिया था। देखिए, डिफ़ॉल्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमने श्रीलंका का हाल देखा। अभी उस डिफ़ॉल्ट में से निकालना कोई आसान काम नहीं था। अपनी जमात के छोड़ के गए हुए लोग, सीनियर लोग, अब्बासी साहब की बात कर ले, जुबैर साहब की बात कर ले, वो कहते हैं आप लोग 16 महीने क्या कर रहे थे? बचा लिया ना डिफ़ॉल्ट से, बचाया डिफ़ॉल्ट से। और अभी तो हमें थोड़े महीने हुए कि हम प्राइम मिनिस्टर का फोकस ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ FBR को सही करें, वो पावर सेक्टर को वो उसमें इस्लाहात लाना चाह रहे हैं, उसको ठीक करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान को माशी तौर पे बेहतर करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इंडिकेटर्स आ भी रहे हैं कि महंगाई भी 11.1% पे हो गई है, पिछले 3 साल की सबसे कम। चले, महर कुछ ऐड करना चाह रही है, महर वो जरूर करें, लेकिन मेरे पास बात करना चाह रही हूँ जी। जो बिल्कुल FBR के हवाले से मैं पूछना चाह रही हूँ कि इतना फोकस है FBR पे, तो बताइए कि FBR के चेयरमैन ने प्रीमैच्योर अर्ली रिटायरमेंट क्यों ली है? क्योंकि वो भी जानते हैं कि आपने जो हदफ रखा है वो अनरियलिस्टिक है। मुझे थोड़ा सा ये बता दें बिफोर आई क्लोज द प्रोग्राम, मुझे थोड़ा सा ये बता दें बिफोर आई क्लोज द प्रोग्राम, ये आप लोगों की अपनी पार्टी के अंदर जो ग्रुप बंदियां ये बढ़ती नहीं जा रही है? शेर अफजल मरवत साहब वाला मामला ले लीजिए, आज जो जलसा हो रहा है उसके हवाले से भी कोई खबर थी कि पहले कुरैशी साहब की तस्वीर नहीं लगाई गई वहां पर, उसके बाद शायद कोई पंजाब ग्रुप है, कोई PTI के अंदर प्रोटेस्ट हुआ तो फिर उसको शामिल किया गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक जो वहां पर मरकजी ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने जो लोकल लीडरशिप है उनकी तस्वीर लगा दी, उन्होंने रियलाइज नहीं किया। जब पार्टी की सीनियर क़यादत ने यह नोट किया तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे असीरान की तस्वीर होनी चाहिए, हमारे जो लीडरान है जो इस वक्त कुर्बानी दे रहे हैं, जो जेलों में। नहीं, बिल्कुल कोई बंदी नहीं है। देखिए, जो शेर अफजल मरवत साहब का केस है वो इट्स अ केस ऑफ पार्टी डिसिप्लिन। हर पार्टी में होता है, आपको एक्शन लेना पड़ता है डिसिप्लिन को यकीनी बनाने के लिए, मगर धड़े बंदी नहीं है। किसी और नशिस्त में आपसे पूरी जमात बात करेंगे, क्योंकि शहरियार आफरीदी साहब का, शानदाना गुलजार साहब का कोई और वर्जन है, बट अब मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया मेहरबानो कुरैशी, आपके वक्त के लिए। शज़रा मनसब अली, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में तशरीफ लाएंगे, आपने वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।